اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دی باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ سوروردی اور ایک ہندو کھتری دومل کا عجب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ قبل اس سے ہم حضرت سید شاہ جمال سوروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے کرواتے ہیں۔ آپ مغلیہ دور کے اکابر مشائخ سے تھے۔ آپ ایک صاحب کمال ولی کامل جو جمال اور جلال میں یکساں تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ تو بھائی جمال اور کمال تھے، سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ کے والد لاہور میں جفاکشی کے ذریعے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت شاہ جمال نے ابتدائی دور میں تعلیم کی طرف توجہ نہ دی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ بازار میں کھیل رہے تھے کہ وہاں سے ایک درویش کا گزر ہوا۔ اس نے آپ سے کہا، اچھے بچے وقت ضائع نہیں کرتے۔ اس دن سے آپ حصول علم کی طرف متوجہ ہوئے اور باقاعدہ درس سے دینی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے حضرت شیخ ککرا بیگ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی اور انہی کی صحبت اور نگاہ فیض سے روحانیت حاصل کی۔ آپ نے تمام عمر رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا۔ تاریخ لاہور کے مؤلف عبداللطیف حج نے آپ کی تاریخ وفات سن 1061 ہجری درج کی ہے، لیکن اس کے برعکس مفتی غلام رسول نے آپ کی وفات سن 1049 ہجری بعد شہاب الدین شاہ جہاں قرار دی ہے۔ آپ کا روزہ مبارک اچھرا روڈ کے غرب رویہ شاہ جمال کالونی میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کا مقبرہ بہت اونچی جگہ پر ہے اور مزار کے اوپر سبز گنبد ہے جسے میاں خیر دین امرت سری نے تعمیر کرایا تھا، اور آپ کے مزار کے پاس ایک عالی شان مسجد بھی ہے۔ شیخ فخر الدین اور اس کی زوجہ کے قبریں گنبد کے باہر ہیں۔ ہر سال آپ کے مزار مبارک پر ایک عالی شان عرس منایا جاتا ہے۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شاہ جمال کا ایک ہندو کھتری تومل نام کا موتقد تھا۔ وہ لا ولد تھا اور اکثر آپ کے پاس بغرض دعا آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ چند تازہ خربوزے بطور تحفہ لایا۔ آپ نے قبول فرمائے اور 2 اس کے حوالے کر کے خود نماز عصر پڑھنے لگے۔ اس نے خیال کیا کہ شاید آپ نے مجھے یہ خربوزے چھلکا اتارنے کے لیے دیے ہیں، چنانچہ اس نے ایک کو تراشا ہی تھا کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے اور کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے تو اس لیے دیے تھے کہ تم اپنی بیوی سے مل کر کھاؤ گے تو خداوند تعالیٰ تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا۔ اب تو نے ایک تراش لیا ہے، خوب ہوا۔ اب ایسے ہی یہ خربوزے لے جاؤ اور میاں بیوی مل کر کھاؤ۔ ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا اور ایک ہندو۔ چنانچہ دومل نے حسب فرمان شیخ خربوزے استعمال کیے تو بیوی کو اسی رات اللہ تعالیٰ نے حمل کر دیا اور 9 ماہ بعد واقعتاً 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک مسلمانی ختنہ کردہ تھا اور دوسرا نامختون۔ دومل مختون بیٹے کو شیخ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نام فخر الدین رکھا اور تربیت فرما کر ظاہری اور باطنی دولت سے سرفراز کیا۔ جب وہ بڑا ہوا تو حضور نے اس کو محلہ جوڑے موری لاہور میں ایک مکان خرید کر دیا۔ شیخ فخر الدین حضرت کا دل و جان سے خادم جان نثار صاحب عیال و اطفال ہو کر اس مکان میں رہنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن شیخ فخر الدین اپنے مکان میں بال بچوں سمیت بیٹھے تھے کہ شاہ جمال آ گئے اور آواز دی کہ اے فخر الدین، بال بچے اور اسباب لے کر باہر آ جاؤ۔ چنانچہ آ گئے تو اسی وقت مکان گر گیا۔ فرمایا، مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ مکان گرنے والا ہے، لہذا میں خانقاہ سے آ کر یہاں بر وقت پہنچ گیا۔ الحمدللہ کہ تم نے اللہ کے فضل سے خلاصی پائی۔ اسی طرح حضرت شاہ جمال کے وصال کے 30 سال بعد آپ کے عرس پر ایک منہ پھٹ فقیر آیا۔ اسے لنگر سے 2 روٹیاں دی گئیں۔ اس نے کہا، تم عجیب آدمی ہو کہ بے کفن روٹیاں دی، مطلب یہ کہ سالن نہیں دیا۔ سجادہ نشین کے منہ سے نکلا کہ اچھا تمہیں کفن بھی مل جائے گا۔
چنانچہ اسی وقت اسے کپکپی لگی اور زمین پر گر کر مر گیا۔ چنانچہ اس کی قبر اس خانقاہ میں بطور عبرت موجود ہے۔ اولیاء اللہ کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ کا تعویذ مزار ہے اس کے نیچے حجرہ میں آپ چلہ کاٹا کرتے تھے۔ آخری چلہ میں حسب معمول دروازہ بند کیے بیٹھے تھے کہ 30 دن کے بعد بارش کے صدمہ سے حجرہ کے آگے کی دیوار گر پڑی۔ خادموں نے چاہا کہ حجرے کا دروازہ کھول کر آپ کو باہر نکالیں تو نگاہ اندر سے آواز آئی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، میری قبر اوپر بنا دو اور اس حجرے کو میرا مدفن۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک روز چہارم ربیع الثانی سن 1061 کو بروز پنج شنبہ حضرت نے حسب معمول اندر تشریف آوری کی اور خدام کو حکم دیا کہ دروازہ باہر سے بند کر دو۔ شیخ فخر الدین نے تعمیل کی، پھر خواب میں ارشاد فرمایا کہ اوپر نشان قبر بنا دو۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔